اگر کسی شخص کی فجر کی سنتے رہ جائے تو وہ ان سنتوں کو کب پڑھے؟ آیا فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھے یا سورج طلوع ہونے کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جائے اس وقت ان سنتوں کو پڑھے؟ تو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی فجر کی نماز ہو جاتی ہے تو اگر کسی شخص کی سنتے رہ گئی ہو تو وہ فوراً اٹھ کر وہ فجر کی سنتے پڑھتا ہے۔ تو اس بارے میں جو پوری وضاحت ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں میں نے اپنے سامنے چند احادیث مبارکہ رکھے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس مسئلے میں جو اصل بات ہے وہ کیا ہے، افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ تو فجر کی سنتیں اگر کسی شخص کی رہ جائے تو ان سنتوں کو وہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جائے اس وقت پڑھے۔ اور یہ سفیان ثوری، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، عبداللہ بن مبارک، ان تمام حضرات کا یہی مسلک ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد سنتے پڑھنا، نوافل پڑھنا، اس کی ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 584 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہا عن الصلاۃ بعد الفجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سنتے پڑھنے سے، نوافل پڑھنے سے منع فرمایا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ یعنی جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا، مکروہ وقت ختم نہیں ہوتا، تو اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے یا نوافل پڑھنے سے منع فرمایا۔ وبعد العصر حتی تغرب الشمس، اور اس طریقے سے عصر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل سے منع فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اس طریقے سے فجر کی سنتوں کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے۔ ترمذی شریف میں وہ روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 423۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یصلی رکعتی الفجر، جس شخص نے فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھی ہو، فلیصلیہما بعد ما تطلع الشمس، تو اس کو اس وقت پڑھے جب سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد ان سنتوں کو پڑھے۔ تو اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کی فجر کی سنتیں رہ جائے تو وہ ان سنتوں کو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے۔ اب کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی فجر کی سنتیں رہ جائے تو وہ ان سنتوں کو نماز کے فوراً بعد پڑھے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بہتر طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے جو صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ فجر کی سنتیں اگر کسی شخص کی رہ جائے تو وہ ان سنتوں کو سورج طلوع ہونے کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جائے اس وقت پڑھے۔ اب کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ فجر کی سنتیں اگر کسی شخص کی رہ جائے تو وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھے، اور وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ یہ روایت بھی ترمذی شریف میں موجود ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی تو میں پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ مہلاً یا قیس، اے قیس رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو، آپ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا انی لم اکن رکعت رکعتی الفجر، کہ میں نے فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ میں نے نہیں پڑھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر جواب میں فرمایا فلا اذن۔ فلا اذن کا وہ یہ مطلب لیتے ہیں کہ فلا اذن کا مطلب ہے کہ پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس جملے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور اس جملے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے فلا تصلی اذن۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب وہ حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، تو اس روایت سے ایک تو صرف جواز کا پتہ چل سکتا ہے، یعنی یہ بات فقط معلوم ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھ لے تو گنجائش ہے، لیکن افضل پھر بھی وہی ہے کہ آپ سورج طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی جو روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھی ہوں، ترمذی شریف کی جو روایت ہے 423، اس کے بارے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اور یہ جو روایت ہے جو
میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن، یعنی پھر کوئی حرج نہیں ہے، یا اس کا یہ مطلب بھی ہے فلا تصلی اذن، پھر بھی تم نہ پڑھو، اگر فجر کی 2 رکعتیں نہ پڑھی ہو تب بھی تم یہ 2 رکعتیں نہ پڑھو، جب سورج طلوع ہو جائے، مکروہ وقت ختم ہو جائے، اس وقت پڑھو۔ اور اس روایت کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، اس کی جو سند ہے وہ متصل نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں یعنی اگر کسی شخص کی فجر کی سنتے رہ جائے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ شخص فجر کی سنتے سورج طلوع ہونے کے بعد، مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد پڑھے، اور یہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ جن ائمہ نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، یعنی جو ائمہ فرماتے ہیں، جو علماء فرماتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد فجر کی سنتے پڑھ سکتے ہیں، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ بہرحال بہتر یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے، تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ فجر کی سنتے سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں۔ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ پورا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، دونوں طرف کے جو دلائل ہے اس میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔